أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة. اللهم إني أسألك التوبة النصوحة قبل الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ مریم آیت نمبر 26 سے 27 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اسے صحیح سمجھنے والا، اسے اپنے دلوں میں جذب کرنے والا، یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو تمام لوگوں کے ہاتھوں اور دلوں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. اور اس میں مدد کرے ہم سب کی. آمین ثم آمین. جی تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جیسا کہ آج سورج گہن ہے تو اسی وجہ سے آج چھٹی ملی ہے یہاں نا بچوں کو. تو سبحان اللہ تھوڑی سی بات 5 منٹ میں جو کرنے کے کام ہے ہم لوگوں کے لیے. ہاں کیونکہ ایک بہت بڑی یہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانیوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے چاہے وہ سورج گہن ہو چاند گہن ہو ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں یہ نشانیاں بتاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ڈرائے. یخوف اللہ بہما عبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گہن دکھا کر ڈراتا ہے. تو کیا ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی
اس سے ڈرنا چاہیے. یخوف اللہ بہما عبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں ڈراتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور جو کرنے کے کام ہے وہ بس 5 منٹ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ، کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے وہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ سورج گرہن کی جو ہے نماز ہے وہ پڑھی جائے. 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو یہ حدیث آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے دن لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس میں پہلے لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر لمبا مگر پہلے سے تھوڑا کم، اور رکوع پھر سجدہ کیا لمبا. پھر یعنی دیکھیں ایک بار ایکسپلین کرتے کہ کس طرح سے یہ نماز ہے، کہ جب ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، یعنی گہن کی نماز 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے کھڑے ہوں گے، اور جو ہے وہ لمبا قیام کریں گے، بہت لمبا قیام کریں گے. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. پھر رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ویسے تو نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں نا. یہ بس ایک یاد دہانی ہے، الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے، مگر یاد دہانی ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے نا. تو جب رکوع ہو گیا نا، پہلا رکوع، پھر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اور پھر سے دوسرا قیام کرنا ہے. اور یہ جو دوسرا قیام ہوگا نا، یعنی ایک ہی رکعت میں دوسرا قیام یہ جو ہو رہا ہے، تو یہ پہلے جو قیام ہوا تھا نا اس سے تھوڑا کم ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں پھر سے رکوع میں جائیں گے. اور پھر یہ رکوع کیسا ہوگا، ویسے تو رکوع پہلا والا جو رکوع تھا وہ زیادہ لمبا تھا، اور اس سے جو یہ دوسرا رکوع جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا کم ہوگا. اور پھر جو ہے وہ یعنی 2 قیام ہو گئے، 2 رکوع ہو گئے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر سجدہ بھی لمبا کریں گے، بہت خوب لمبا سجدہ کریں گے. پھر سجدے سے اٹھ کے جس طرح سے ہم لوگ عام جو جلسہ قوما میں بیٹھتے ہیں اور پھر واپس سے سجدے میں جاتے ہیں، اسی طرح سجدہ کریں گے. پھر یہ جو دوسرا سجدہ ہوگا وہ پہلے سجدے سے تھوڑا کم ہوگا. پھر اسی طرح یہ جو ہے وہ 1 رکعت ہو گئی. پھر اسی طرح اٹھ کر دوسری رکعت پڑھیں گے. اس میں بھی کیا کریں گے کہ پہلے لمبا قیام، اور پھر لمبا قیام، اور پھر اس کے بعد میں رکوع ہوگا تو وہ رکوع بھی لمبا ہوگا، یعنی جو نارمل اپنے ریگولر نماز جو رہتی ہے نا اس سے جو ہے وہ لمبا قیام بھی لمبا، اور رکوع بھی لمبا، اور سجدہ بھی لمبا ہوگا. پھر رکوع ہو گیا، یعنی یہ جو دوسری رکعت کا، پھر کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے، اور قیام میں پھر سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھیں گے. بڑی بڑی صورتیں پڑھنا چاہیے، یا تو اگر بڑی نہیں یاد ہے تو چھوٹی صورتیں زیادہ بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہے نا، یا زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جو ہے وہ اس طرح سے یہ چوتھا قیام ہو گیا. پھر 4th ٹائم جو ہے وہ یعنی یہ دوسری رکعت میں 4th ٹائم جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے، اور یہ جو رکوع ہوگا وہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم ہوگا. اور پھر جو ہے وہ اٹھ کے یعنی سجدے میں جائیں گے. جیسے عام نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو یعنی ایک نماز میں 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے کریں گے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورج گرہن، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب نماز پڑھائی تو اتنی لمبی نماز تھی، اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ کتنا گہن کو ٹائم جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ وہ جو ہے وہ گہن جو ہے سورج پہ جو گہن لگا تھا وہ صاف ہو گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. اور سورج اور چاند دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ کسی کی موت یا کسی کسی وجہ سے نہیں گہنا تھا، بلکہ جو ہے وہ تو نہیں گہناتا ہے. تو جب بھی گہن ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ جب تم گہن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کرو، نماز پڑھو، خیرات کرو، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو دیکھیں کیا کیا کام ہم لوگوں کو اس ایک حدیث سے پتا چلا، کہ 2 رکعت کی نماز پڑھنی ہے جس میں 4 قیام ہوں گے، 4 رکوع ہوں گے، اور 4 سجدے ہوں گے. پھر نماز ہونے کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا ہے، اور توبہ استغفار کرنا ہے اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو. یہ جو خاص کر کے ہے کہ جو اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج کو چھپا دیا نا، کہ ایک چاند جو ہے وہ بیچ میں آ گیا زمین اور سورج کے، اور جو ہے وہ کمپلیٹلی جو سورج ہے وہ چھپ گیا ہے.
تو اسی طرح ہم لوگوں کو اپنے چھپے ہوئے گناہ جو ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے سے گناہ ہو گئے تو ایسے چھپے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنا چاہیے، تکبیرات پڑھنا چاہیے اور خیرات وغیرہ صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ چکے ہے تو ایک ریمائنڈر تھا ہاں ہم سب کے لیے. تو یہ جو ہے وہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے اور جو نہیں جا سکتے تو ہم لوگ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت نماز 4 اس سے 4 قیام 4 رکوع اور 4 سجدے سے، اور صدقہ بھی کرنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے. چلے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں چلے آتے ہیں اپنی آیت پر. جی میم اس میں قرآن کو دیکھ کر ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کوئی کسی نے پوچھا ہاں ہے. یہ نفل نماز ہے تو ہمارے خیال سے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ یہ کیونکہ سنت نماز نہیں ہے نا، نفل نماز ہے نا، تو ہمارے خیال سے نفل نماز میں تو پڑھتے ہی ہے نا ہم لوگ ہاتھ میں قرآن لے کے، جیسے تراویح وغیرہ کی جو نماز ہے تو اس میں، یا کوئی بھی نفل نماز ہے ہم لوگ پڑھتے رات میں جو تو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں کیونکہ یہ فرض. چلے تم کا جزاکم اللہ خیرن. آتے اپنی آیت پر. آیت نمبر جو ہے وہ 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقلی وشربی، پھر کھا اور پی، وقری عینا، اور ٹھنڈی کر آنکھیں، فاما ترین، پھر اگر تم دیکھو، من بشر، انسان میں سے، احدن، کسی ایک کو، فقلی، تو کہہ دے، انی، بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن، تو ہرگز نہیں، اکلم اليوم، میں کلام کروں گی آج، انسیہ، کسی انسان سے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، جب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد کی، ان کو جب وہ درد ذہ ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا. حضرت مریم کی جب وہاں مدد کے لیے کوئی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، وہاں آس پاس میں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی ہیلپ کے لیے بھی نہیں تھا جو ان کو پانی لا کر دے سکے، تو نیچے ہی جو ہے وہ پانی کا چشمہ بہایا ان کے نیچے، اور کھجوریں جو تھی وہ سوکھے ہوئے درخت پر جو ہے وہ کھجوریں، ترو تازہ کھجوریں، اور وہ اس ٹائم ہلانے کی جو بات تھی نا، تو وہ تو ہلائی تھی، لیکن ہلانا تو دیکھے، کھجور کا تنا دیکھے اس کو ہلا سکتے، وہ تو بس ایک یعنی وہ دکھانے کے لیے کہ ہر یعنی سبب کا اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گا. سبحان اللہ. تو وہ دکھانے کے لیے تھا. تو وہ جب ہلائے تو تازہ ترو تازہ کھجور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گرا دی، کھجور ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یعنی ان مال عسر یسرا، کہ یعنی تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانیاں ہے، بہت آسانیاں ہے. اسر یعنی تنگی ہے مگر اس کے ساتھ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو جس طرح سے مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی تنگی میں رہتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر مدد کے لیے نہیں ہے تب بھی، اور کوئی مدد کے لیے ہے تب بھی، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے مدد کرنے کے لیے. اور مشکل کے بعد آسانیاں ضرور ہے. انما معل یعنی بعد نہیں ہے، کیا مشکل کے بعد نہیں ہے، مع یعنی کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانیاں ہے. سبحان اللہ. یعنی جہاں مشکل آتی ہے تو وہاں ساتھ ہی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ مشکل ختم ہوں گی پھر آئیں گی، نہیں، مشکل کے ساتھ ہی ماں ہے نا. اور پھر یہاں جو بات آئی نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈا کرو بچے کو دیکھ کے، تو سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جب وہ چھوٹے رہتے ہیں تب بھی ان کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی الحمدللہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے نا. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اپنے نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائے، اور اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی اولاد کو ان کے یعنی اس کا ذریعہ نہیں بنائے نا کہ ان کی مشکل کا ذریعہ نہیں بنائے، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، دنیا کی تمام مسلمانوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سب کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے. اور پھر یہاں جو بات آئی نا
پھر اگر دیکھے تمہیں کوئی انسان یعنی اگر کوئی جب وہ بچے کو لے کے گئی تو تمہیں یعنی اگر کوئی انسان دیکھے تو حضرت مریم یعنی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم کیا کہنا کہ ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھی ہوں. تو سبحان اللہ، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے بہترین طریقہ تھا نا وہ بتا دیا کہ لوگ تو سوالات کریں گے، الزامات لگائیں گے، تانے دیں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ جب دیکھیں گے کہ یہ بچہ لے کر آئی ہے اور یہ تو پاک باز اور اچھے خاندان کی ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو تانے دیں گے، سوالات کریں گے. تو اگر مریم علیہ السلام اگر کہتی بھی اپنی صفائی پیش کرتی بھی تو کوئی تو سن نہیں سکتا تھا نا، وہ تو پھر سوالات پہ سوالات اور پھر جو ہے وہ بات اور بگڑ جاتی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو طریقہ تھا، یہ طریقہ ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ کرے کیا ایسے موقع پر ہمیں یاد آئے نا کہ جب ہم لوگ بحث مباحثہ میں الجھ جاتے ہیں اور بات کو اور مشکل کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا جھگڑتے ہیں یا اتنی بحث کرتے کہ وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے اور اپنے حصے میں اپنے اعمال نامے میں ہم لوگ برائی کو جمع کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے قریب آئے اور بچے کے بارے میں پوچھے یعنی اور کچھ الزام لگائے، یہ کرے، تو انہیں اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے یعنی رحمان کے لیے خاموشی کی نظر مانی ہوں اور آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک طرفہ جب کوئی بولتا ہے نا کہ کوئی بولنے والا الزام لگا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اگر سامنے والا بھی اس کے جواب میں بولتے رہیں گے نا تو یہ بحث مباحثہ جو ہے وہ چلتے ہی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، ہے نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں بہت بہترین طریقہ بتایا مریم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ ہم سب کے لیے، اور خاص کر کے یہ عورتوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بھی. اور یہ بھی کہ جب حالات کوئی ایسے ہو کہ آپ یعنی کوئی آپ کی بات سننے کے لیے نہیں تیار ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ کبھی اگر بات کریں گے تو معاملہ جو ہے وہ اور الجھ سکتا ہے، اگر ہم لوگ جواب دیں گے تو معاملہ جو ہے وہ اور الجھ سکتا ہے، تو ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ نے ایک عورت کو احسن ترین حل بتایا ہے، اور یہ اسے یعنی روزمرہ کی بھی زندگی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ خاص کر کے یہ کن لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایک گھر میں؟ بتائیے، چلے آپ بتائیے کن لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے خاص کر کے؟ ہسبینڈ وائف. ہاں، ہسبینڈ وائف میں ہے نا، کہ یعنی جو ہے وہ بحث تکرار جو ہوتے رہتی ہے تو وہ زیادہ کر کے ہسبینڈ وائف میں ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر اس وقت خاموش رہنا، اور پھر جب موقع ملے تو اس وقت سمجھا کر بتا سکتے ہیں، مگر نہیں، وہ شیطان تو خاموش بیٹھنے نہیں دیں گا، وہ تو اور اکسائیں گا. پھر وہ والا بھی وہ قصہ یاد کیجئے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منہ کھولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے سے اٹھ گئے، اور کیا فرمایا تھا کہ جب تک تم خاموش تھے تب تک فرشتہ تمہارے فیور میں جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے منہ کھولا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان رہتا میں وہاں نہیں بیٹھتا. تو جب بھی ایسی تو میں ہونے لگی نا، چاہے پھر وہ ساس بہو ہو، چاہے پھر وہ ہسبینڈ وائف ہو، چاہے پھر وہ ماں بیٹی ہو، یا چاہے بھائی بہن ہو، کسی بھی دو لوگوں میں ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہاں منہ کھولیں گے تو شیطان آ جائے گا، تو بیٹر ہے کہ اپنی طرف سے فرشتہ ہی جواب دے، اور جب معاملہ صحیح ہو، دماغ ٹھنڈا ہو سب کا، تب اس وقت اپنا جو بھی بات بتانی ہے وہ حکمت کے ساتھ بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک بات جو ہے وہ عمل کی ہے، عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ سن کر اور بیان کر کے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے. تو پھر یہاں جو ہے وہ یہی، اور یہاں سے پھر ایک یہ تو یعنی یہ جو تھا نا چپ کا جو روزہ، تو وہ پیچھے کس کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا؟ جلدی سے بتائیے. زکریا علیہ السلام. اچھا، کوئی ایک بتائے اور کیا حکم دیا تھا، جلدی سے بتائے. زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ چپ رہے لوگوں کے ساتھ، مطلب ان کو کچھ نہ کریں، اور صبح و شام کتنے دن؟ ہاں، کتنے دن کا تھا وہ؟ 3 دن.
بارک اللہ فی علمک. تو وہ زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ کس طرح ہمیں پتا چلے کہ خوشخبری مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک تم بات نہیں کرنا, یعنی چپ کا روزہ ہے نا, بات نہیں کر سکوں گے. سبحان اللہ. اور یہاں پھر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو یہ ان کی شریعت میں, ہاں ان کی شریعت میں, بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ تھا. لیکن کیا آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ چپ کا روزہ رکھے, نظر مانے؟ بتائیے آپ, کیا ہم لوگ مان نہیں سکتے ہیں چپ کا نہیں میم. روزہ؟ نہیں اچھا میم. اچھا, نہیں, کس دلیل پر کہہ رہے ہیں نہیں؟ بتائیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس نہیں کی؟ کیونکہ دلیل میم چاہیے اور ہے تو بھی دلیل چاہیے, ہے نا. ہر بات ہم لوگ دلیل سے کریں گے, ہے نا. بتائیے جلدی جلدی. وہ ان کی شریعت میں تھا نا. ہاں نہیں, میم آپ نے یہ ہے نا نہیں ہے وہ حدیث ہے نا کہ اللہ اپنے حکم دے ہے مسلمان میم. بھائی سے 3 دن سے زیادہ یہ نہیں رہنا چاہیے. جی سبحان اللہ, یہ بھی ہے. یہاں جو اس کی دلیل ہے نا, یہ ایک دن کی بھی بات کہ ایک دن بھی جی خاموش نہیں رہنا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ, کہ ایک بار جو ہے وہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا اور نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا دھوپ میں, اور کھڑا تھا ہاں پورا دن, بہت ٹائم تک پورا دن وہ کھڑا رہنے کا ارادہ کیا تھا اس نے, اور نہ کسی سے بات کر رہا تھا, اور دھوپ میں ہی کھڑا تھا, بیٹھا ہوا بھی نہیں تھا, اور وہ روزے سے بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو, کسی سے بات نہیں کر رہا ہے اور بیٹھتا بھی نہیں ہے اور دھوپ میں کھڑا ہے, چھاؤں میں بھی نہیں جاتا ہے. تو لوگوں نے بولا کہ اس نے نظر مانی ہے. کیا نظر مانی ہے؟ کہ پورا دن جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرے گا, پورا دن وہ ہے وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا, اور پورا دن وہ روزہ رکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ اپنی یہ نظر کو توڑ دے, یعنی اپنی شریعت میں یہ نظر نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ اس نظر کو توڑ دے, جا کے چھاؤں میں بیٹھ جائے, یعنی کھڑے رہنے کی بھی نظر نہیں اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی بھی نظر نہیں, جا کے چھاؤں میں بیٹھ جائے اور لوگوں سے بات کرے, یعنی خاموش رہنے کی بھی نظر نہیں ہے اپنی شریعت میں. اور تیسرا جو اس نے کیا تھا نا, کیا کیا تھا تیسرا؟ بتائیے جلدی سے, ابھی جو بولا روزہ رکھا تھا نا, روزہ رکھا تھا. میم روزہ رکھا. تو روزے کو کنٹینیو کرنے کا کہ ہاں روزہ کنٹینیو کرو, اور باقی یہ جو 2 نظر جو مانی تھی نا اس کو توڑ دو. تو سبحان اللہ, ہم لوگوں کو اس سے پتا چلا کہ اپنی شریعت میں جو ہے وہ چپ کا روزہ نہیں ہے, لیکن وقت یعنی روزہ نہیں ہے, نظر نہیں مان سکتے, روزہ نہیں ہے, بٹ یہ کیا خاموشی رہنا, خاموش رہنا جو ہے وہ ہر حال, یعنی کوئی ایسی بات کہنے سے کہ جو ہمیں نقصان دے یا جو ہمارے اعمال نامے میں برائی کو جمع کرے, گناہ کو جمع کرے, یعنی اگر اچھی بات بولنے کے لیے نہیں ہے تو اس وقت, اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے, بحث کرنا ہے, تو اس وقت بیٹر ہے کیا ہے, خاموش رہا جائے. اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت سی حدیث پڑھ چکے ہیں, یہاں بس 1-2 حدیث کا مفہوم, بلکہ حدیث یہ چھوٹا اس کا حصہ ہے وہ بتاتے ہوئے چلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں. دھیان سے سنیے, میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. سبحان اللہ, حق پر ہوتے ہوئے. شیطان ہمیں کیا یہ دلاتا ہے, نہیں تم حق پہ ہو, تم بولو, اگر تم خاموش رہی نا تو یہ سمجھیں گے کہ نہیں تم حق پہ نہیں, اس کے لیے خاموش ہے. ہوتا ہے ایسا؟ بتائیے جلدی سے. جی ہوتا ہے میم. ایسا؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم حق پہ, تو ہم کیوں چپ بیٹھے بھائی, ان کو سامنے والے کو چپ بیٹھنا چاہیے, وہ غلط ہے, ہم تو بولیں گے ہی. تو یہاں جنت میں کس کے لیے, جنت میں گھر کی ضامن یعنی ضمانت کس نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کس کے لیے؟ کہ جو حق پر ہوتے ہوئے, اللہ کرے کہ ہم لوگ خاموش رہنے والے بنے نا. ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم بولے اپنے حق میں بولے, اپنے فیور میں بولے, اپنے حق میں بولے, اور بس بولتے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس سے محفوظ رکھے, ہے نا, کہ حق پر بھی ہو تو خاموش رہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع اور دیں ایک گا. بار جی اور ایک بار چپ رہے تو بارے بار چپ رہنا پڑتا, اگر وہ بھی سمجھتے ہیں. ہاں وہ بھی شیطان ڈلتا ہے, ابھی خاموش رہنا تو ہمیشہ خاموش رہنا پڑتا, تو کوئی بات نہیں, خاموشی کا بھی وزن ہوگا, بہت بھاری وزن ہوگا. سبحان اللہ, ایسے بولنے سے کہ جو ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا سکتا ہے. اگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے تو وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی اللہ کی ناراضگی کا کلمہ نکلے تو بیٹر ہے کہ خاموش رہ جائے. اور وہ جو بحث ہوتی ہے نا, تب تو انسان غصے میں ہی رہتا ہے نا, تو جو بھی نکلیں گا ایسی بات نکلیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت پر, اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی طرح ایک اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ کوئی
کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب ہے، کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کے سبب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی. سبحان اللہ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق. وَحْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَحْدِنِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برے اخلاق سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہ تعالیٰ ہمیں برے اخلاق، برے خواہشات اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھے. تو کیا چیز ہے جنت میں لے جانے والی؟ زیادہ کیا چیز جنت میں لے جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق. اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ڈر پیدا ہو اور ہمارے اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھے ہو. اور پھر اسی طرح لوگوں نے پوچھا کہ کون سی چیزیں انسان کو زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خالی چیزیں کون سی؟ آپ بتائیے. منہ اور شرمگاہ. یہ ابن ماجہ کی زبان. حدیث ہے. جی منہ اور شرمگاہ، یعنی یہ منہ کی وجہ سے زیادہ. تو یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، خوب معافی مانگے، کیونکہ اپنی زبان تو بہت چلتی ہے نا. بس اللہ کرے کہ آج تک جتنی بھی اپنے زبان سے جو بھی ہم لوگوں نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، جس سے لوگوں کو ہارٹ ہوا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اپنے نام اعمال سے مٹا دے. اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. چلے آگے دیکھتے ہیں. تو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی زکیہ چلے نہیں چلے. آیت نمبر 27 ہے. فَآتَتْ بِهِ تو لے آئی اس کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملو اٹھائے ہوئے تھی اس کو. قالو لوگ کہنے لگے یا مریم، اے مریم، لقد جئتش البتہ تحقیق لائی تو شیئا فریا، ایک چیز بہت بری، عجیب. تو یہ جب وہ لے کے آئی بچے کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ اٹھا کر لے کے آئی، تو لوگوں نے کیا کیا کہ کیا کہا لوگوں نے کہ جب مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لے کر آئی اپنے قوم کی طرف، تو انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا. یعنی کوئی اس سے معلومات یا کوئی انفارمیشن لینے کی کوشش نہیں کی، اور ڈائریکٹ کیا کرنے لگے؟ الزام لگایا کہ تو نے تو بہت یہ جو ہے وہ فریہ یعنی کہ مراد کہ بہت عجیب کام لے کر آئی ہے، بہت بری چیز لائی ہے. یہ جو ہے وہ گھڑنا، کوئی چیز کا گھڑنا رہتا ہے نا، تو وہ یعنی گھڑ کر لائی ہے، تو بہت بری چیز تو لے آئی ہے. تو دیکھیں یہ بھی انسان کی یعنی یہ بھی انسان کے اس میں رہتا ہے نا کہ نیچر میں، کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ بولنا شروع کرتے، کہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً سے اپنی کمنٹس پہ دیتے، کہ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے اسے پوچھوں کیا ہوا کیا نہیں. ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی جو رائے ہے نا وہ قائم کرتے. تو اسی طرح یہ جو مریم علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ کہنے لگی کہ، اور آگے جو کہا وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان، نہ تھا، ابو کی باپ تیرا، امرا سوء، برا انسان، وما کانت، اور نہ تھی، ام کی بغیہ، ماں تیری بدکار. تو کیا کہنے لگی کہ یعنی قوم نے مریم علیہ السلام کی کو یعنی کس کی نسبت کے نام سے پکارا؟ کہ ہارون کے نام سے پکارا، کہ یعنی اے ہارون کی بہن. تو یہاں جو ہے نا، یہاں مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کہا گیا، یعنی ہارون کی بہن. تو وہ کیوں کہا گیا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نے اس سے کہا کہ ہارون سے یہاں جو مراد ہے نا، کہ
کہ آئے ہارون کی بہن، تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا ہارون علیہ السلام جو نبی تھے، وہ ہے، اور مریم انہی کی نسل سے تھی. لیکن تفسیر میں یہ بھی آتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت لمبا زمانہ، بہت زمانہ گزرا تھا. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ان لوگوں میں یہ سسٹم تھا کہ جو بھی یعنی حالانکہ بہت زمانہ، بہت مدت تھی نا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو کئی زمانے گزرے تھے نا، کتنا لمبا زمانہ گزرا تھا. تو یعنی عربوں میں جو تھا یہ تھا کہ یعنی وہ اس سے منسوب کرتے تھے، یعنی کوئی خاندان کا کوئی نیک انسان رہتا تھا نا تو اس سے اس کو منسوب کرتے تھے. اور پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ہی کوئی اولادی یعنی بھائی تھے، یعنی ان کے ہی خاندان میں کوئی ان کے بھائی تھے کہ جن کا نام ہارون تھا، اور وہ بہت نیک اور پاک باز تھے. تو ان کے واسطے سے کہا کہ ان کے نام کا واسطہ دے کر کہا کہ یعنی کہ تو فلاں اور فلاں اس کی نیک بخت کی جو ہے وہ بہن ہے. تو دیکھیں کس طرح سے، اور اس کی جو دلیل ہے نا وہ صحیح مسلم حدیث 2135 سے ہم لوگوں کو ملتی ہے. تو قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام کو ان کے نیک بھائی کی نسبت سے پکارا اور کہا کہ تیرا باپ. دیکھیں کس طرح سے، یعنی اس سے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے نا یہ جو آج جو ٹرینڈ ہے نا، جو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ کئی سالوں سے پہلے بھی یعنی یہی تھا کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے نا تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ بیچارہ برا ہو، یعنی سب کا سب کے اوپر یعنی سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو کس طرح سے کہا، دیکھیں قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام کو ان کے نیک بھائی کی نسبت سے پکارا اور کہا کہ تیرا باپ بھی برا انسان نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورت تھی. حضرت مریم اپنی اور اپنے والدین کی بے عزتی سننے کے باوجود، یعنی یہ سن رہی تھی حضرت مریم، اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہی. کیوں خاموش رہی؟ وہ چاہے تو بول کیونکہ اللہ سکتی تھی نا، تعالیٰ نے بولے تھے نا خاموش رہنے کا. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا تو اس پر انہوں نے عمل کیا اور صبر کیا. ادروائز تو ہوتا ہے نا کہ جب اپنے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، اور پھر خاص کر کے کب غصہ آتا ہے، جب اپنے گھر والوں کو کہ تمہارا بھائی بھی ایسا ہے، تمہاری ماں اور تمہاری یعنی جب کوئی بات نکلتی ہے تو جب ماں باپ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر برا لگتا ہے انسان کو، مگر وہ صبر کر کے رہی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا اس کی اطاعت کی اور وہ خاموش رہی. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے تو بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر حقیقت جانے کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے. جس طرح سے ان لوگوں نے، ان کی مریم علیہ السلام کی قوم نے تحقیق کی کہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی، ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام لگائے. تو بغیر تحقیق کیے، بغیر حقیقت جانے کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، اور کمنٹس پاس نہیں کرنا چاہیے، کمنٹس بھی نہیں پاس کرنا چاہیے، اور تہمت بھی نہیں. اور تہمت تو اتنی بری بات ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے نا. تو آج کل کیا ایسا ہوتا ہے؟ تہمت لگتی ہے؟ بتائیے، عورتوں پر تہمت لگائی جاتی ہے؟ جی ہے نا. کیسے بات کرتے ہیں کہ فلاں کا جو ہے وہ فلاں کے ساتھ چکر ہے، کہ آئینی گواہ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ ہے ایسا یا وہ ہے ایسی. کیسے انسان جو ہے وہ بغیر تحقیق کے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب تک ایک نہیں کتنے گواہ کی ضرورت ہے، 3 عینی گواہ نہیں ہو تو اس کو جو ہے وہ جب تک اس کو زانیہ بھی نہیں، یعنی تہمت لگانا یہی ہے نا، تو نہیں کہا جا سکتا ہے. ادروائز اس کے لیے کیا سزا ہے کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائے. جو ایسی غلط بات، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ ایسی بات اچھال رہا ہے کسی کے بارے میں، تو 80 کوڑے مارنے کا اس کو، یعنی کس طرح سے اسلام میں جو ہے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہہ رہے تو اس کے بارے میں اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو 80. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ. چلے آگے دیکھتے ہیں. اور کمنٹس بھی نہیں کسی کے بارے میں پاس کرنا چاہیے. ہم لوگ کتنے آسانی سے کمنٹس پاس کرتے ہیں، یہ ایسی ہے وہ ویسی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سنتے ہیں پڑھتے، اللہ کرے کہ اپنے سینے میں جذب ہو جائے نا، اور یہ باتیں اپنی عمل میں آئے.
اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنی زبان کے ذریعے ہم لوگ دوسروں کو بھی روک سکیں ان باتوں کے ذریعے نا، کہ قرآن کے آیت کے ذریعے. اور پھر اسی طرح یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے کوئی بھی برائی کوئی بھی ہو جاتی ہے تو صرف اسی تک نہیں رہتی بلکہ اس کے والدین تک وہ برائی پہنچ جاتی ہے نا. کہ دیکھیں اگر کوئی سمجھو کوئی بہو ہے اور وہ بہو ہوئے یا بیٹی ہے، اگر کوئی دیکھیں نارملی بھی کوئی لڑکی اگر سمجھو کچھ ایک کام کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ جلدی سے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کام کرتے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیچارے کے کس کی شامت آتی ہے؟ جلدی سے بتائیے، سب جانتے ہیں اس کو. ماں باپ. میم والدین کی. والدین کی، ماں باپ کی. کہ اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھا ہے؟ چاہے پھر وہ بہو ہو گھر میں تو بہو کو جو بھی ہے ساس کہیں گی یا کوئی بھی کہیں گا کہ تمہارے والدین نے تربیت نہیں دی. یا تو کوئی اور بھی کوئی بھی لڑکی کہیں بھی ہو، کچھ بھی کرے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو ہم لوگ کس پہ جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ اٹیک کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دینا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ عام روٹین میں اپنی ہے. تو جلدی سے بولتے ہیں کہ ہاں، ان کو کیا پتا، کس کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ کسی کے ماں باپ بیچارے کتنی ان کے تربیت کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، اور بس یہ کہنا کہ ہاں ان کے ماں باپ نے کیا ان کو تربیت نہیں دی کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں سے جو عمل کی پوائنٹس ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا. اللہ کرے کہ یہ یاد رہے ہم لوگ کو، صرف علم حاصل کرنے والے نہیں، عمل کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. چلے آگے دیکھتے ہیں. فاشارت، تو اس نے اشارہ کر دیا الیہ، اس کی طرف. قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم کس طرح سے کلام کریں گے، من کانا جو ہے فی المہدی، پنگوڑے میں یعنی گود میں، صبیہ ایک بچہ سا. تو یعنی مریم علیہ السلام نے بس اشارہ کی. جب وہ قوم کے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، بولنے لگے کہ ہاں یعنی تیرے ماں باپ کے اور بھائی کی بات نکالی، تو انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا بلکہ صرف اشارہ کیا. تو مریم علیہ السلام کی قوم نے جب مریم علیہ السلام کے بارے میں شک گزرا تو انہوں نے ان سے اس کا کوئی بھی یعنی بہت برا کرا دیا، جو وہ یعنی ان کو برا قرار دیا، اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی. تو مریم علیہ السلام نے اپنے منہ سے انہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کا چپ کا روزہ تھا. اور مریم علیہ السلام نے اشارے سے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مریم علیہ السلام ان کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے. تو اس کے لیے وہ کہنے لگے کہ کیف نکلم، کہ ہم کس طرح سے بات کریں گے یہ بچے سے کہ جو کہ گود میں ہے، سبیہ یعنی کہ پنگوڑے میں ہے، یعنی ایک بچہ سا ہے. تو اس سے مہدی یعنی کہ گود کا بچہ جو ہے اس سے ہم لوگ کس طرح سے بات کریں گے. تو اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے، یہ شاید ہم لوگ پہلے پڑھ چکے، بس ایک بار ریمائنڈ کراتے ہوئے چلوں کہ 3 جو اس میں ذکر آتا ہے 3 بچوں کے بارے میں کہ جنہوں نے پنگوڑے میں یعنی کیونکہ گود کے بچے نے بات کی تھی. ان میں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ایک ابن جرے جو راہب تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور ان کی ماں جب آئی تو وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی اور ان کو اس کا جواب نہیں دیا. یہ ساری بات ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس ریمائنڈر ہے. تو انہوں نے بددعا دی کہ یعنی انہوں نے بددعا دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ زنا کی تہمت ان کے اوپر لگ گئی تھی. تو انہوں نے وہ بچے سے سوال کیا تھا. تو وہ جو بچہ تھا نا، یعنی جو عورت نے زنا کا الزام لگائی تھی، یہ راہب جو تھے، عبادت گزار جو تھے، تو وہ اس کا بچہ کسی اور سے تھا، لیکن اس نے الزام لگائی تھی یہ راہب پر، ابن جرح پر. تو اس بچے کو انہوں نے پوچھا تھا، تو بچے نے گود میں جواب دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے. تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، ابن جرح کے یعنی جو ایک راہب تھے انہوں نے بات کیا تھا. اور ایک بچہ جس کی ماں جو ہے وہ دنیا پر رچی ہوئی تھی، یعنی ایک کوئی جا رہا تھا شخص تو اس کو سب پیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یا غریب تھا جو بھی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اس کے جیسا نہیں بنا. اور پھر ایک کوئی اچھا شاندار شان و شوکت کے ساتھ کوئی جا رہا تھا
اور تو اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح میرے بچے کو بنا، تو اس بچے نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی طرح نہیں بنا، یعنی وہ بچپن میں جو ہے یہ پہلے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں پوری ڈیٹیل نا. تو اس طرح سے یہ 3 بچے کی جو ہے وہ چھوٹے بچے کی گود کے بچے کی بات کرنے کی بات آئی ہے ہم لوگ جس کے بارے میں پیچھے پڑ چکے ہیں. تو پھر یہاں جو ہے وہ جب تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے. تو اس کے بارے میں سدی جو مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ناراض ہو گئے، یعنی جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا نا کہ اس سے پوچھو، تو وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس عورت کا یہ ہم سے مذاق کہ ہم گود کے اس لڑکے سے بات کریں، اس کے زنا سے بھی زیادہ برا ہے. دیکھیں یعنی کس طرح سے ان لوگوں نے اس کو برا سمجھا کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے اور بول رہی کہ اس بچے سے بات کرو. تو وہ کہہ رہے، یعنی وہ کہنے لگے یہ تو زنا سے بھی زیادہ برا کام یہ کر رہی ہے کہ ہم لوگوں سے مذاق کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بچے سے بات کرو. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچے سے پوچھو تو بچے نے کیا جواب دیا ہم لوگ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 30 دیکھیے. قال، بچہ بول اٹھا کہنے لگا انی بے عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے دی مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیہ، اور بنایا مجھ کو نبی. تو بچے نے کیا بولا کہ یعنی بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بچے نے جو سب سے پہلے بات کی اس میں وہ کیا ہے، رب تعالیٰ کی اولاد کو رب تعالیٰ کو اولاد سے پاک قرار دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کا بندہ، یعنی اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر یہ شرک کی جڑ کاٹ دی. یعنی کیا کہا انہوں نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یعنی شرک کی جو جڑ ہے اس کو ہی کاٹ دی اور بنی اسرائیل کے عقیدے کی تردید کی. یعنی بنی اسرائیل کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا مانتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو تو اس کی تردید کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں بات کرنا اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب وہ بورن ہوئے تو اسی وقت، اور ایسے نہیں کہ ہمیشہ بات کرتے تھے بلکہ یہی ایک موقع تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. اور جو باتیں ابھی اور آگے جو وہ کہیں گے وہ ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. کیا کہا؟ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں لوگوں سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو اللہ کا بندہ بنا کر شرک کی جڑ کاٹ دی اور بنی اسرائیل کے عقیدے کی تردید کی. عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے گود میں تھے اس وقت ان کے یعنی جب وہ گود میں تھے تو اس وقت تو ان کو نہ کتاب ملی تھی اور نہ ان کو نبی بنایا گیا تھا. تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا؟ کیونکہ وہ یعنی یقینی یعنی مستقبل میں ہونے والی بات تھی، لیکن یقینی بات تھی، یعنی کنفرم بات تھی. تو اس کے لیے جس طرح سے آتا ہے نا آتا امر اللہ کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی قیامت کے بارے میں. حالانکہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے نا، لیکن اس کے بارے میں بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتا امر اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یعنی کہ قیامت ہے وہ آ گئی. یعنی جو کام یقینی طور پر مستقبل میں ہونے والا ہے تو اس کے لیے بھی اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی، یعنی دینے والا ہے تو اور نبی بنانے والا ہے. تو اس کے لیے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. اور پھر آگے جو ہے وہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور پھر کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ اس بچے نے، اور بنایا مجھ کو مبارکن مبارک، اینما کنت میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے مبارک بنایا. تو سب سے پہلے تو مبارکن کا معنی کیا ہے؟ مبارکن یعنی کہ بہت برکت وہ خیر کثیر جو بڑھتی ہی جائے، یعنی کبھی ختم نہ ہو، ایور لاسٹنگ جو برکتیں اور جو خیر رہتی ہے نا اسے کہتے ہیں کیا؟ مبارکن ہے نا، برکت.
تو یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں اس سے مراد کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب خیر وہ برکت بنائے. یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم سب کی اولاد کو بھی صاحب خیر بنا، یعنی لوگوں کو خیر پہنچانے والا، نہ کہ شر پہنچانے والا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صاحب خیر اور برکت بنا، ہے نا. تو یعنی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب خیر وہ برکت بنائے جہاں وہ ہوں گے. یہاں جو آیا نا اینما کنتو، کہ جہاں بھی وہ ہوں گے، یعنی جہاں بھی جائیں گے وہ ان کے لیے برکتیں ہوں گی، چاہے دنیا میں ہو، آسمان پہ ہو. دیکھیں اب دنیا میں تھے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر واپس دنیا میں آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت بھی لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوں گے. اور مبارکن کا ایک معنی جو ہے وہ آتا ہے کہ بھلائی سکھانے والا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی بھلائی سکھانے والا بنائے کہ ہم لوگوں کو بھلائی سکھا سکے. اور پھر اسی طرح مبارکن کا ایک معنی آتا ہے زیادہ نفع پہنچانے والا. تو اللہ ہم سب کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی کہ زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنائے، یعنی ہمیں بھی لوگوں کو خیر کا باعث بنا. دیکھیے ہم سب جانتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خیر کی پونجی ہوتے ہیں، کنجی یعنی کہ کی چابی، اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ شر کی کنجی یعنی کہ کی ہوتے ہیں. یعنی جو خیر کی کنجی ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں خیر پہنچاتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنے عمل سے، چاہے اپنے رویے سے، جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچاتے جاتے. یعنی وہ جہاں بھی رہیں گے نا لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو خیر کا ہی معاملہ کریں گے. یعنی ان کا جو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے نا وہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ دینے والا، دیتے رہتے جو بھی اپنے سے ہو سکتا ہے نا خیر. کسی کو دعا دیے، کسی کی ہیلپ کیے، کسی سے درگزر کیے، کسی کو معاف کیے، یہ سارا یہ ہے نا دینے والی چیز ہے نا. یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں ہمیں اپنا حق ملا کہ نہیں. تو یہ خیر کو جو ہے وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے لیے خیر کی کنجی بنائے نا، کہ ہم بھی جہاں کہیں بھی ہو، جس سے بھی معاملہ کرے، جس سے بھی بات کرے، خیر پہنچائے ان کو، اور ان سے اگر شر بھی پہنچ رہا ہے تب بھی ان کو خیر ہی پہنچائے. یہ نہیں کہ شر کا جواب پھر شر سے دے، ہے نا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ شر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے شر فتنہ پھیلاتے رہتے، فساد کرتے رہتے ہیں، جھگڑا لگواتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا، معاملات میں ہو، بات میں ہو، عمل میں ہو. اور کچھ لوگ جو ہے وہ روشنی پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہوپ دلاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور اپنی اولاد کو بھی ان میں شامل کرے. تو یعنی سمجھ میں آ گیا نا مبارکن کا پھر میننگ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ بھی مبارک ہو لوگوں کے لیے نا، اور صاحب خیر بنے ہم لوگ بھی. چلے تو اپنی دعاؤں میں آج سے یہ بھی دعا ایڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی صاحب خیر بنا کے ہم لوگ جہاں بھی ہو تو لوگوں کو خیر پہنچائے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، اپنی بات سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے معاملات سے. وہ اور پھر کیا فرمائے وَأَوْصَانِي اور تاکید کی مجھے بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت دی ہے، یعنی تاکیدی حکم. وصیت کیا ہے؟ تاکیدی حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، یعنی ثابت قدمی سے رہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی نماز، زکوٰۃ اور تمام فرائض اور تمام احکامات جو ہے وہ کب تک کرنا ہے کہ صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں، جب تک موت نہیں آئے تب تک. اسی لیے جو ہم لوگ نیکی کرتے نا، یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا اس کو استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہمیشہ ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حالات تو سیم نہیں رہتے نا. تو اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے دعا کو، اور اپنی نیت کو قبول کریں گے کہ جو بھی ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی آپ سمجھیے، چاہے صدقہ نکال رہے، کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں نیکی کا، تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مرتے دم تک، کیونکہ ثابت قدمی کے لیے کتنی دعائیں ہے یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ تمام نیکیوں میں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا قرآن میں نا کہ موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. تو دیکھیے یعنی قرآن میں جو ہے وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ
یعنی جو مسلمان جو ہے ہم لوگوں میں سے ہی کہ وہ اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں. نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن کتنے لوگ ہیں. اب ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے, ہم سب اپنے اپنے لوگوں کے گھروں کا نہیں دیکھیں گے کہ ہاں لوگوں کے وہاں کون نہیں پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں گے اور اپنے اپنے گھر والوں کو, دوسروں کی بات نہیں, اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کریں گے. جیسے ہم دنیا کی کوئی چیز کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں نا, تو کیا اپنی اولاد کے لیے نہیں روئیں گے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو؟ دوسری چیزوں کے لیے تو رونا بہت آتا ہے ہم لوگوں کو, دنیا کی کوئی چیز کمی ہوئی کچھ ہو گیا تو اپنی اولاد کے لیے نہیں روئیں گے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے تو جس طرح ہم لوگ ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں, ان کو کھانا ٹائم پہ ملنا چاہیے, ان کو اپنی طرف سے پوری آرام اور پوری سہولت پہنچانا چاہیے, تو ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائیں گی تو کون ان سے کہیں گا کہ نماز پڑھو اور کون ان کے لیے دعا کریں گا. تو آج اپنے پاس وقت ہے, پوری کوشش کرنا چاہیے, پوری دعائیں کرنا چاہیے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں والدین کے بارے میں بہت یہ سورہ میں آیا ہے کہ والدین, کل گروپ میں بھی ہوا نا سبحان اللہ, کہ والدین کا نیک ہونا اور ان کی جو دعائیں ہے نا وہ بہرحال کام ضرور آئیں گی اپنی اولاد کے لیے. تو بہت اپنی اولاد کے لیے رو رو کے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نمازی بنایا شوق سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ, اور دعائیں بھی کرنا چاہیے اور پھر کوشش بھی کرنا چاہیے. وہ اسٹیمپ ہلانا یاد رکھیے, مریم علیہ السلام کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کھجور کا تنا ہلانے. تو ہم لوگ کو بھی جا کے نوک کرنا ہے ڈور کو کہ اٹھو نماز کے لیے, ہے نا. یہ نہیں کہ نہیں وہ ناراض ہوں گا, وہ غصہ ہوں گا تو میں نہیں جاتی, نہیں, ان کو اٹھانا ہے نا, پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور نماز جو ہے وہ کسی حال میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے, اور وضو نہیں کر سکتے تو تیمم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو فکر کرنی چاہیے نا, اپنے کسی بھی کوئی بیمار کو دیکھنے جا رہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی نماز پڑھو نا, کیونکہ آج کل یہی ہوا ہے نا کہ کچھ یہ ہو گیا, پلاسٹر لگ گیا, یہ ہو گیا, تو نہیں ہم نماز چھوڑ دیتے. کیوں؟ وضو نہیں کر سکتے اور بیٹھ نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے. تو سب سے زیادہ جو فکر کریں گے وہ یہی کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے, صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امید کرتے یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی ہے. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں اور کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. وَبَرًّا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَبَرًّا بِالْوَالِدَتِ, سبحان اللہ, اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. بِوَالِدَتِی, اپنی والدہ کے ساتھ. پیچھے کیا تھا جب ہم لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کا پڑھے تھے, کسی کو یاد ہے وہ؟ وَبَرًّا بالوالدین ہے نا, کہ والدین کے ساتھ. یہاں صرف والدتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے اکیلے حضرت, یعنی اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. یعنی یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف اپنی ماں کے بیٹے تھے, یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کے والد نہیں تھے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي, اور نہیں بنایا مجھ کو, جباراً متکبر, شقیہ اور بدبخت. تو یہاں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار ہوں اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. تو دیکھیے یہاں جو لفظ آیا نا, بدبخت نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار ہوں اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. تو سبحان اللہ, اس بات سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما بردار بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے وہ بدبخت ہوتی ہے. بدبخت سمجھتے ہیں نا, بدقسمتی. بدبخت یعنی بدقسمتی, یعنی جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتی, فرما برداری نہیں کرتی, وہ بدقسمت ہوتی ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ان کی بدقسمتی دور ہو, ان کی قسمت اچھی ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے فرما بردار بننا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہو, ان سے حسن سلوک کرنے والے ہو, اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا فرما بردار بنائے, اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے, اور ہم لوگوں کا بھی فرما بردار بنائے. کیونکہ جب تک والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے نا اولاد, تو وہ بدقسمت ہی رہیں گے. یہ آیت سے ہے, یہ آیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے بدبخت اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا.
سبحان اللہ. دیکھیں کتنے خزانے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ایک آیت میں. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق مرتے دم تک عمل کرنے والے رہے، اور ان تعلیمات کو جو کہ تو جیسی آئی ہے نا ویسی ہی پہنچاتے رہے. یہ نہیں کہ اس میں کچھ کمی کرے، زیادتی کرے، ہے نا. اللہ کرے کہ صحیح صحیح پہنچانے والے بنے، اور اگر کچھ کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اپنے نفس کی طرف سے، اور جو بات صحیح پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وما توفیقی الا باللہ. اور پھر یعنی اس سے یہ بھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی یحییٰ علیہ السلام کی صفات تھی ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. کہ مگر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ وہاں جبارن اسیہ کی بات آئی تھی، یعنی متکبر اور نافرمان نہیں بنایا، اور یہاں جبارن شقیہ کی بات آئی ہے، یعنی متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا اور سرکشی کرنے والا نہیں بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے لیے نیک بخت اولاد تھے، اور برم بالوالدتی یعنی نیک سلوک کرنے والے تھے. اور جو ہے وہ یعنی یہ جب ان کے اوپر جب قوم کے لوگوں نے الزام لگایا نا کہ اس نے زنا کیا، یہ کیا، تو اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ ساری جو ہے وہ پھر کس طرح سے دلیل دے رہے ہیں نا کہ یعنی جو میں زنا کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک معجزہ اور ایک نبی ہوں، اور کتاب عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور یہ حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مبارک بنا کے بھیجا مجھے، اور والدین کا فرما بردار بنا کے بھیجا مجھے. اور آگے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ وَسَلَامٌ عَلَیَّ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَیَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو سبحان اللہ، یہی باتیں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں ساری ڈیٹیل میں نا، کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ 3 اوقات کے لیے جو ہے وہ، اور اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلام علیہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو، امن ہو. کن اوقات میں؟ ان 3 اوقات میں، جو 3 اوقات بہت مشکل کے ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں. تو ان اوقات میں جب پیدائش ہوئی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا کی تھی نا، وہ ایکچولی ہم کو بھی ٹائم نہیں ملا تھا. انی اعوذ بک وذریتھا. میم یہ تھا کیا میں اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. ہاں جی بارک اللہ فی. وہ ہم نے بھی یہاں پینسل سے لکھے کیونکہ ہم کو وہ ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نہیں ملا ایگزیکٹلی اسپیلنگ. تو انی اعوذ بک، وہ پھر سے پڑھیے شاہیہ. انی اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. جی بارک اللہ فیک. تو یہ دعا پڑھی تھی، کس نے پڑھی تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے. تو اس میں یہی کیا انہوں نے اپنی اولاد اور اولاد سے آنے والی نسل کو بھی شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کیے تھے، ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور مریم علیہ السلام کو بھی نیک، پاکیزہ، عصمت اور اس کی خاتون بنایا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا. سبحان اللہ. تو اس کے لیے یعنی جو رہتا ہے نا کہ پریگننسی کے ٹائم، ڈیلیوری کے ٹائم یہ جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ مریم پڑھنا چاہیے ڈیلیوری کے ٹائم. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی دلیل ہم لوگوں کو نہیں ملتی کہ ڈیلیوری کے وقت یا ڈیلیوری کے ٹائم جو ہے وہ عورت کو یہ پڑھنا چاہے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. بہرحال یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے. ہاں. پھر اسی طرح یعنی پیدائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ان کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور وَيَوْمَ أَمُوتُ یعنی جس دن میں مروں گا. تو ابھی تو دیکھیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ابھی، یعنی جب تھے، حیات تھے، تو مر گئے کیا بتائیے کیا ہے؟ اب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے، جلدی سے جی بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے، اور پھر ان کی طبعی موت ہوں گی، ہے نا. اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ موت ہوتی ہے، وہ مرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو انبیاء ہوتے وہ زندہ رہتے ہیں. اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور یعنی اور
جس دن وہ اٹھائے جائیں گے تو یعنی کہ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی پھر وہ طبعی موت مریں گے، اور پھر جب زندہ ہوں گے نا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو امن اور سلامتی میں رکھا ہے. سبحان اللہ. تو ہم لوگوں کو بھی بہت دعائیں مانگنا چاہیے. ایک وقت تو تھا جس میں ہم کو شعور نہیں تھا، جب ہم پیدا ہوئے کیا تکلیف ہوئی تھی ہم کو نہیں معلوم، نہیں یاد، مگر جب اپنے بچے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے. لیکن ابھی جو اپنا وقت آنے والا ہے، اور پتہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ موت جو ہے نا وہ اچانک آ جاتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 1 ہفتہ ہے، 2 دن ہے، 1 سیکنڈ ہے، کہ 1 لمحہ ہے نا. کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو کیا ہم سب موت کے لیے تیار ہیں اپنے؟ اور موت کے لیے تیاری کرنا یعنی کیا؟ بہت زیادہ استغفار کرنا ہے نا، تاکہ اپنے اعمال میں جتنے بھی گناہ ہے اس کو مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا، اور ایسے تمام باتوں سے بچنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ایسی چیزوں میں نہیں انوالو رہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، یہ سوچ کر کہ اگر اسی میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، کہ ایسے حال میں فوت کرے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ایسے حال میں مت فوت کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ناراض ہو، ہے نا. اور اللہم انی اسألک التوبۃ النصوحہ قبل الموت، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مرنے سے پہلے بہت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ابھی اسی وقت توبہ کرنے کی، جیسے جو گناہ ہو گیا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توابین، بار بار رجوع کرنے والا بنائے نا. کہ کوئی بھی برائی آئی، دل میں آئی، زبان سے آئی، عمل میں ہو گئی، فوراً سے برائی تو توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، یعنی جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھائے نا. کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا تھا، المرء مع احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک، اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کیے تھے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرنے کے لیے. کسی کو یاد ہے؟ پیچھے ہو گیا اپنا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بارک اللہ فی علمک. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان تیرا فرما بردار بنا کر فوت کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعائیں بھی مانگے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے، مرنے کے بعد بھی صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تیرے ساتھ ملا دے، ہے نا. سبحان اللہ. تو آیت نمبر 30 سے 33 میں ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جو انہوں نے لوگوں سے کی وہ نمبر 1 یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. یعنی اسی طرح اور نمبر 2، میں جہاں بھی رہوں مجھے صاحب خیر وہ برکت بنایا ہے. نمبر 3، مجھے مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، یعنی ثابت قدمی کی تلقین کی ہے. نمبر 4، مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. نمبر 5، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. تو یہ باتیں کی، اور پھر آخری آیت جو ہے وہ اپنی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون. یمترون، تو یمترون کا کیا معنی ہے؟ امترا یعنی بکری کے تھن کو اچھی طرح سے نچوڑنا، یعنی باتوں میں کٹ حجتی کرنا، بات کا پتنگڑ بنانا، اور یہ مری سے بھی ہے، یعنی کہ شک پیدا کرنا، بات کے اصل کو پھیر دینا. تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہاں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں اس کا آگے ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چھوٹی ہے کیا؟ ہاں، ذالک عیسی ابن مریم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی یہ جو بات آئی ہے نا کہ ان کی پیدائش کیسی ہوئی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور کتاب عطا کی، تو یہ قول الحق، یعنی یہی حق ہے. اور باقی جو ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے، شک کہہ رہے
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت بالکل یہی ہے جو یہاں بیان کر دی گئی ہے نا. ابھی جو ہم لوگوں نے ساری بات دیکھے, لیکن لوگوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اتنا گھٹا دیا کہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا یعنی زنا کا یعنی یہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد قرار دیا. اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ انہیں اللہ قرار دیا, اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہاں یہی ہے کہ جب بیٹا قرار دیا تو حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان کیا. آیت نمبر 35 دیکھیں, ما کان للہ ان یتخذ من ولد, کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بندے اور نبی کی حیثیت سے پیدا فرمایا, تو اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اولاد سے پاک قرار دیتے ہوئے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار یعنی کہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ما کان للہ, کہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کس سے پاک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ بہت بلند اور بالا ہے کہ جو جاہل اور ظالم اور سرکش لوگ کہتے, کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر عیب لگاتے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی کوئی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, اور یہاں جو بات آئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے, اور جو بھی شرک کرنے والے شرک کرتے ہیں نا, کوئی اسٹیچوز کو, کوئی پتھر کو, کوئی اس کو خدا مانتا ہے, کوئی قبر میں مدفون کو جو ہے وہ ان سے دعائیں مانگتا ہے, تو یہ سب باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون, کہ یہ اس کو ہائی لائٹ کیجئے, اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون, کہ اللہ جب یعنی کہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا یعنی اللہ تعالیٰ, تو بے شک کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے یا کسی مددگار کی بالکل بھی ضرورت نہیں. وہ اس قسم کی جو مجبوریاں ہے, کمزوریاں ہیں, اس سے پاک ہے, کیونکہ اس کے سارے کام صرف کن کے حکم سے ہو جاتے. یعنی اولاد کو کس کو اولاد کی ضرورت رہتی ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو, کہ ہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے کام آئیں گی, مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام کے لیے کسی کی ہیلپر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیوں چاہیے اولاد؟ اللہ تعالیٰ تو کن بول نہیں ہے, تو بڑے سے بڑے کام جو ہے وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی اختیار کرتے ہیں, اور اس کو کام میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بس کہہ دیتے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. اور آیت نمبر 36 بس یہاں ختم کرتے ہیں, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو یہ بھی کس نے کہا؟ اور یہی ہے اللہ کی عبادت, اور تم اسی کی عبادت کرو, اور یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا پنگوڑے میں, یعنی جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ گود میں تھے, جو کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام, تو اسی وقت اپنی قوم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کہا, یعنی اپنی قوم کو عبادت کا اللہ تعالیٰ کو حکم دیا, اور کیا کہا کہ بس تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو صرف یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پر ثابت قدم رکھے, اور تمام مسلمانوں کو اس پر ثابت قدم رکھے, اور جو بھی مسلمان اپنے رشتہ دار یا بھائی بہن جو بھی شرک اور بدعت میں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کے جو بھی مسلمان اور دنیا کے جو بھی انسان بھی جو مسلمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دین حق کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے محفوظ رکھے. تو آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھ میں آئے, دل میں جذب ہو, ذہن نشین ہو, یاد رہے, عمل میں آئے. اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول کرے, اور ہم سب کو اللہ اور سب کے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت اور جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم